لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی ساری رحمتیں فرما دے۔ حدیث کی کلاس ریاض الصالحین میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس کلاس میں بیٹھنا قبول فرما لے۔ سفر میں چلنے، سستانے، رات گزارنے اور سفر میں سونے کے آداب۔ رات کو چلنے اور جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے اور ان کے آرام و راحت کا خیال رکھنے کا استحباب، یعنی سفر میں سونے کے آداب کیا ہوں گے، چلنے، آرام کرنے اور رات گزارنے کے آداب کیا ہوں گے۔ سفر رات کو کرنا چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رات کو زمین سمیٹ دی جاتی ہے، اس لیے رات کو سفر کیا کرو۔ جانوروں کے ساتھ نرمی کرنے اور جانوروں کو بھی ان کے بھی آرام اور راحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو شخص جانور کے حقوق میں کوتاہی کرے اس کا معاملہ کیا ہے، اور جب جانور میں طاقت ہو تو دوسری سواری کو بھی پیچھے بٹھایا جا سکتا ہے۔ باب بذات خود ہی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حدیث نمبر 962 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خوشحالی میں سفر کرو، یعنی زمین سرسبز اور شاداب ہو، تو اونٹ کو زمین سے چرنے کا حصہ دو۔ یعنی جب تم کسی ایسے علاقے میں سفر کر رہے ہو جو سرسبز ہے، وہاں پہ گھاس ہے، وہاں پہ چارہ ہے، تو جانور کو بھی اجازت دو کہ اس میں سے وہ چرتا جائے، وہ بھوکا نہ رہے۔ اور جب خشک سالی میں سفر کرو، یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر ہو اور اس پہ سبزہ نہ اگا ہوا ہو، تو ان پر بیٹھ کر تیز رفتاری سے چلو اور ان کا گودا ختم ہونے سے پہلے ان کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچنے میں جلدی کرو۔ یعنی اگر تو راستہ جو ہے سرسبز اور شاداب ہے، جانور کے لیے چارہ وافر ہے، تو آہستہ آہستہ چلو، جانور بھی چارہ کھاتا جائے، اس کا پیٹ بھی ساتھ ساتھ بھرتا جائے اور آرام سے تم چلتے جاؤ۔ لیکن اگر زمین پہ سبزہ نہیں ہے، بنجر ہے زمین، تو پھر تیزی سے چلو تاکہ تم جہاں پڑاؤ ڈالو وہاں تک پہنچ سکو، اور وہاں پہ تمہارے جانور کو جہاں پہ چارہ مل سکے وہاں پڑاؤ ڈالو اور اس تک پہنچنے کے لیے تیزی سے سفر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے جہاں جانور کو چارہ ملے گا جانور پہلے ہی تھک جائے اور وہ بھوکا بھی ہو اور آگے سے منزل تک بھی نہ پہنچ سکے۔ جب تم رات کو پڑاؤ ڈالو تو عام راستے سے بچو، یعنی شاہراہ عام پر نہ ٹھہرو، اس لیے کہ یہ جانوروں کا راستہ ہے اور رات کو کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ ہے۔ اصل بات ہے آج کل ہم کاروں، بسوں، سائیکلوں، موٹر سائیکل وغیرہ پر سواری کرتے ہیں، اس دور میں اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے وغیرہ پر سواری کرتے تھے، اس لیے ان کی بابت حکم دیا گیا کہ راستے میں ان کی خوراک کا خیال رکھنا۔ اگر راستے میں چارہ ملنے کا امکان نہ ہو تو پھر تیزی سے سفر کر کے ایسی جگہ پہنچ جاؤ جہاں چارہ ملنے کا امکان ہو۔ دوسری ہدایت یہ دی کہ رات کو آرام کرنے کے لیے اگر ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو مین روڈز پر نہ ٹھہرو، راستوں پر نہ ٹھہرو، گزرگاہوں پر نہ ٹھہرو، اس طرح آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ دوسری بات ہے تم جانوروں اور کیڑوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ تو سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی ہدایات دی ہیں۔ سب سے پہلی بات، سفر کرتے وقت سواری کا خیال رکھو۔ نمبر 2، مین روڈ پر نہ ٹھہرو، راستوں پر نہ ٹھہرو، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ ایک اور ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ تھی کہ سفر کے دوران بھی نماز کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ سفر کرتے ہوئے نماز خراب کر لو۔ جب نماز کا وقت آئے اپنے سواری کو روکو، اپنی نماز باجماعت ادا کرو اور پھر آگے چلے جاؤ۔ باقی شریعت نے سفر میں نماز کے بارے میں ہمیں 2 آسانیاں دی ہیں۔ ایک تو یہ آسانی دی کہ سفر میں نماز قصر ہوگی، فجر کی 2 رکعتیں 2 فرض اور ظہر کے 2 فرض اور عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض، یعنی جہاں جہاں 4 فرض سے وہ بھی نصف کرتی ہے، 2 کرتی ہے۔ ہاں فجر کی جو سنتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بھی ضرور ادا کیا کرتے۔ تو ایک رعایت تو یہ دی۔ دوسری رعایت یہ دی کہ سفر میں آپ 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہو، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی کر لو، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی کر لو۔ اور پھر ایک تیسری رعایت اور بھی تھی، چاہو تو ظہر کے وقت میں عصر ادا کر لو، عصر کو اس کے وقت سے پہلے ادا کر لو، اور چاہو تو عشاء کے وقت میں مغرب ادا کر لو، اور یہ درمیان والا وقت جو ہے یہ سفر میں استعمال ہو جائے۔ بہرحال ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن سفر میں نماز کا خیال رکھیں۔ آپ سفر میں قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے 2 نمازوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جمع تقدیم بھی ہو سکتی ہے اور یہ جمع تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ظہر کے وقت میں چاہیں تو ظہر اور عصر پڑھ لیں، اور عصر کے وقت میں چاہیں تو ظہر اور عصر پڑھ لیں۔ یہ دونوں سہولتیں آپ کو حاصل ہیں۔ اپنے سفر کو اس طرح ترتیب دیجئے کہ نماز آپ دھیان سے پڑھ سکیں۔ حدیث نمبر 967، حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور میرے ساتھ رازداری کے ساتھ ایک بات کی جو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ راز امانت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے کسی اونچی چیز یا کھجور کے جھنڈ کے ساتھ پردہ کرنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ یعنی اس کے بعد پھر انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی راز کی بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قضائے حاجت آپ نے کی، اور آپ قضائے حاجت کرتے وقت ضرور پردے کا اہتمام فرماتے۔ برقانی نے اسی سند میں یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے، پھر آپ ایک انصاری آدمی کے باغ میں داخل ہوئے، یعنی یہ جب یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ آپ تھے تو آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلبلایا، رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، واقعی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کی کوہان اور کان کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا تو اس کو چین آ گیا، اس کا رونا جو تھا وہ کچھ آہستہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں پہ ایک اونٹ تھا، اونٹ کو نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو دیکھ کر وہ رونے لگ پڑا اونچی آواز سے، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے بھی جاری تھے، آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس کی کوہان پر اس کے گردن کے پاس ہاتھ پھیرا، اور جیسے تھپکتے ہیں آپ اسے ہاتھ پھیرتے رہے، اس کو چین آ گیا۔ آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا؟ ایک نوجوان انصاری آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس جانور کے بارے میں جس کا تجھ کو اللہ نے مالک بنایا ہے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور اس کو تھکا دیتا ہے، یعنی تم اسے خوراک کم دیتے ہو اور اسے کام زیادہ لیتے ہو، تو اس اونٹ نے میرے سے یہ شکایت کی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ اونٹ نے آپ کو پہچان بھی لیا اور آپ سے شکایت بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شکایت سمجھ بھی آ گئی،
اور آپ نے اس کے بارے میں اس کے مالک کو نصیحت بھی کی۔ اصل میں یہ کتاب السفر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ جانوروں سے کام لیجئے لیکن ان کا خیال رکھیں، ان کی خوراک کا خیال رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ کریں کہ وہ ان کو آپ تھکا دیں اور وہ آپ کے ظلم کا شکار ہو جائے۔ حدیث نمبر 968 حضرت انس سے روایت ہے کہ ہمارا یہ طریقہ تھا کہ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو سواریوں کے پالان اتارنے سے پہلے ہم نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی جب ہم کسی جگہ رکتے فرض نماز ہم ادا کر لیتے، اور کوئی ہم نے سکون سے نماز ادا کرنی ہوتی تھی نفلی نماز، تو سب سے پہلے ہم فرض ادا کرنے کے بعد یہ کام کرتے کہ ان کا پالان اتارتے تاکہ جانور بھی اس بوجھ سے آزاد ہو جائے اور وہ بھی سکون سے بیٹھے اور وہ بھی آرام کر سکے، تو تب ہم اپنی نفلی نماز ادا کرتے۔ اپنے آرام کرنے سے پہلے جانور کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح جانور کو کھلانا پلانا، اس کی صحت کا خیال، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کی بڑی سختی سے ہمیں ہدایت ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے رفیق سفر کی مدد کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 970 حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا، مہاجرین و انصار کی جماعت، تمہارے بھائیوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال ہے، نہ ان کا کوئی قبیلہ ہے جو ان کی مدد کر سکے، بس تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ 2 یا 3 آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لے۔ چنانچہ ہم میں سے جس کے پاس سواری تھی وہ اس پر باری باری سے سوار ہوتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں نے بھی اپنے ساتھ 2 یا 3 آدمیوں کو ملا لیا۔ میرے اونٹ پر میری باری بھی اسی طرح تھی جیسے ان میں سے کسی ایک کی تھی۔ تو اس حدیث میں مسلمانوں کی اس حالت کا بیان ہے جو ابتداء اسلام میں تھی، کہ جہاد کے موقع پر ساز و سامان بہت کم ہوتا تھا اور لشکر میں جتنے لوگ شامل ہوتے تھے ان کی تعداد کے برابر سواریاں نہیں ہوتی تھیں، اور یہی حال اوزاروں کا اور خوراک کا ہوتا تھا۔ ہتھیار بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، خوراک بھی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ جنگ بدر میں دیکھ لیجئے، جنگ بدر میں 313 صحابہ کے لیے صرف 70 اونٹ تھے اور 2 گھوڑے تھے، صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب پر تھی، غزوہ خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے مالی حالات نسبتاً بہتر ہو چکے تھے، اس کے باوجود غزوہ تبوک میں 18 آدمیوں کے لیے 1 سواری تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 18 آدمیوں کے لیے 1 سواری تھی، سے مراد یہ ہے کہ 1 یا 2 آدمی اونٹ پر بیٹھتے، دوسرے 16 آدمی پیدل چلتے، پھر کچھ دور آگے جا کے ان پیدل چلنے والوں میں سے 2 آدمی اونٹ پر بیٹھ جاتے، باقی پیدل چلتے، یہاں تک کہ 18 آدمی باری باری اونٹ پر سوار ہوتے۔ تو یہ جو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری تھی، میں نے اپنے ساتھ 2 یا 3 آدمی اپنے ساتھ ملا لیے، اور میرے اونٹ پر میری باری بھی اسی طرح آتی تھی جیسے ان میں سے کسی ایک کی آتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چونکہ میں مالک ہوں تو میں اس پر ہر دفعہ ہی بیٹھ جاؤں، نہیں، باری باری سارے لوگ اس پر سفر کرتے تھے۔ تو غزوہ تبوک کی تو میں نے آپ کو جیسے بات بتائی ہے کہ 18 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ تھا۔ تو انسان کو سفر کے دوران ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا باب کا عنوان ہے کہ سفر میں اپنے ساتھی کو اگر سواری نہیں ہے سواری مہیا کر دو، اسی طرح خوراک نہیں ہے اس کو خوراک میں شامل کریں، اور اگر پانی آپ کے پاس ہے اور آپ اپنے ساتھیوں کو اپنی ضرورت سے زائد پانی نہیں دیتے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا سفر میں اپنے ساتھی کی سواری میں، خوراک میں، ہر طرح سے اس کی مدد کی جانی چاہیے، اور اگر آپ ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس سفر میں
اپنی ضرورت سے زائد پانی ہے اور وہ اپنے ساتھی کو نہیں دیتا تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ قیامت والے دن نہ کلام کریں گے، نہ دیکھیں گے اور نہ ہی اس کی مغفرت کا فرمائیں گے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، تو لہٰذا اپنے ساتھی کی ہر طرح سے سفر میں مدد کیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ حدیث نمبر 971 حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے یا اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ کا اپنا دوران سفر طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے، صحابہ کا، پیچھے رہتے تاکہ کوئی کمزور ہے، کسی کی سواری نہیں ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کو حل کریں۔ بعض اوقات آپ ایسا کرتے کہ آپ جن کی سواری کام نہ دیتی ان کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے، اور بعض اوقات اس سواری کو چلانے میں مدد دیتے، اور سب سے بڑی بات ان کے لیے دعائیں بھی کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ساتھیوں کی سفر میں ممکن حد تک مدد کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکتے ہوں۔ اب ہمارا اگلا باب ہے سفر میں سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنے کی دعائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائی اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، اور پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کو اپنے قابو میں لانے والے نہیں تھے اور ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ سواری پہ بیٹھ جائیں تو پھر اس وقت کیا کہنا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ صحابہ کو تو یہ دعا سکھائی گئی تھی کہ وہ اپنے اونٹ کی پشت پر بیٹھیں، گھوڑے کی پشت پر بیٹھیں یا گدھا یا خچر کی پشت پہ بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ آج ہم اپنی سواری پر بیٹھیں، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں یا کوئی اور سواری ہمارے سامنے ہے، یہی دعا ہمیں پڑھنی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ تو پاک ہے، تو نے اسے ہمارے قابو میں دیا ہے، ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللہ ہم تیری طرف ہی پلٹ کر آنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 972 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوتے وقت جب اونٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ تو لہٰذا سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سواری پر بیٹھنا ہے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں تو ہمیں نیکی اور تقوی کی توفیق دے، ومن العمل ما ترضی، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو۔ اصل بات ہے دین ہمیں سفر ہو، حضر ہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو سفر میں بھی یہ دعائیں پڑھتے جانا ہے اور اللہ سے تقوی کا سوال کرنا ہے اور ایسے عمال کا سوال کرنا ہے کہ سفر میں بھی اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے جو ہمارے سفر کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دینا۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اللہ ہمارے اوپر ہمارا یہ سفر آسان کر دے، واتبع عنا بعدہ، اللہ اس کی جو دوری ہے اس کو تو سمیٹ لے، وہ کم کر دے، ہمارا سفر جلدی طے ہو جائے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہ تو ہمارا سفر کا ساتھی ہے اور ہم جو پیچھے اپنے اہل و عیال چھوڑ کر آئے ہیں اللہ تو ان میں ہمارا خلیفہ ہے، تو ہمارا اللہ تعالیٰ ان کی
ہمارا تو ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے رہنے والے کو، جانشین کو، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارا سفر میں بھی ساتھی، اور جو ہم اہل و عیال چھوڑ آئے ہیں وہاں بھی تو ان کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من واساء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اے اللہ، میں سفر کی سختی سے، دلدوز منظر سے، اور واپس پر مال اور گھر اور اولاد میں بری تبدیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی جب میں سفر سے واپس جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے برے نتائج نہ دیکھنے پڑے، مجھے برے منظر نہ دیکھنے پڑے، میرے بعد میں کوئی خرابی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرماتے رہنا۔ تو اے اللہ تعالیٰ، میں سفر کی سختی سے، برے منظر سے اور مال اور اہل میں بری تبدیلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں کتنی جامع دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں کرتے تھے اور جس کی انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وَإِذَا رَجَعَ، اور جب آپ لوٹتے یعنی سفر سے واپس پلٹتے، قَالَهُنَّ، ان کلمات کو کہتے، آئبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون، واپس پلٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ یہ کلمات کب کہتے؟ جب واپس آ جاتے، اور جب اپنے شہر کی عمارات پر یا پہاڑوں پر آپ کی نظر پڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہرانا شروع کر دیتے، آئبونا تائبونا، اللہ واپس پلٹ رہے ہیں، اللہ تیری طرف واپس پلٹ رہے ہیں، جیسے تو نے ہمیں گھر واپس لوٹایا ہے اللہ، ہم تیری طرف بھی لوٹ رہے ہیں، تیرے سے توبہ کریں گے، تیری عبادت کریں گے اور تیری تعریف کریں گے، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، ان دعاؤں کو یاد کیجئے سفر میں، ان دعاؤں کے ساتھ آپ کو سکون بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی واپسی پہ کسی بری خبر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ حدیث نمبر 974، حضرت علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس حاضر ہوا، آپ کے پاس سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فرمایا بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سواری کا آغاز کیا۔ جب اس کی پشت پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو یہ الفاظ فرمائے، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ کہہ کر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر یہ دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے، تو مجھے معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اصل بات ہے سفر کے دوران دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اپنی بخشش کی دعا کی، اور اس کے بعد آپ ہنسے۔ آپ سے پوچھا گیا امیر المومنین آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے کیا۔ حضرت علی نے کیا کیا؟ رکاب میں پاؤں رکھا بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی یہ مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد آپ ہنسنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ بھی اسی طرح ہنسے تھے، تو میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کو ہنسی کس وجہ سے آئی ہے، جیسے لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اپنے بندے سے جب وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے تو خوش ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب انسان اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہنسے تھے۔ تو لہٰذا سفر میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں بھی کیجیے۔ ہمارا اگلا باب ہے مسافر جب بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے، اور گاٹیوں وغیرہ سے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھے، اور تکبیر و تسبیح زیادہ زور سے نہ آواز بلند کرے۔
حدیث نمبر 975، حضرت جابر سے روایت ہے، جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ ایک دفعہ سفر میں صحابہ اللہ اکبر اونچی اونچی کہہ رہے تھے، جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے، جب کسی گھاٹی پہ چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کا علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، تو اونچی آواز سے کہہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، انہیں کہا کہ اپنی جانوں پہ سختی نہ کرو، پست آواز سے بھی اگر تم اللہ اکبر کہو گے تو اللہ سنتا ہے، تو لہٰذا اپنی جانوں پہ سختی نہ کرو۔ تو لہٰذا ایک مناسب آواز سے سیڑھیاں چڑھیں اللہ اکبر کہیں، سیڑھیاں اتریں سبحان اللہ کہیں۔ کوئی بھی اونچی جگہ ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہم اونچا جا رہے ہیں لیکن اللہ تیری بڑائی سب سے زیادہ ہے، اور جب نیچے جا رہے ہوں تو اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ حدیث نمبر 977، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے سے تشریف لاتے تو جب بھی کسی پہاڑی یا بلند جگہ پر چڑھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر ارشاد فرماتے اور ساتھ ہی کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر وہی دعا پڑھتے جو ہم نے پیچھے پڑھی، آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون۔ اللہ ہم واپس آ رہے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، تیری عبادت گزار ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ یہ الفاظ بھی اضافہ فرماتے، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام گروہوں کو اکیلے ہی شکست دی۔ جب آپ کسی جہاد سے واپس آتے، فتح یاب ہو کر آتے تو اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کرتے، ساتھ ہی وہ والی دعا جو آپ سفر سے واپسی پر پڑھتے تھے، آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدون، وہ دعا بھی ساتھ ہی پڑھتے۔ اور ساتھ ہی یہ آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ تو یہ تمام اذکار سفر کے اذکار ہیں، ان کو یاد رکھیں، ان کا اہتمام کریں، سفر میں ان کو جہاں موقع ملے انہیں پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سفر جو ہے بابرکت ہوگا۔ حدیث نمبر 978، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو اور ہر چڑھائی پر اللہ اکبر کہو۔ جب وہ آدمی پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور وہ دعا کیا تھی، اللہم اطوِ لہ البعد وہون علیہ السفر۔ اے اللہ تعالیٰ اس کے مسافت کو لپیٹ دے، یعنی سفر مختصر کر دے اور اس کے لیے سفر آسان کر دے۔ تو ایک صحابی آپ کے پاس آئے، یا رسول اللہ سفر پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے اسے کیا نصیحت کی؟ اپنے لیے تقوی کو لازم پکڑو۔ تو بات یہ ہے تقوی زندگی کے ہر مرحلے پر ضروری ہے، تقوی زندگی کے ہر مرحلے پر، وہ شادی کا مرحلہ ہے، وہ غمی کا مسئلہ ہے، وہ سفر کا مسئلہ ہے، وہ حضر کا مسئلہ ہے، وہ کاروبار ہے، وہ نوکری ہے، آپ کہیں آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، ہر وقت تقوی کی ضرورت۔ آپ کو پتہ ہے نکاح کے موقع پر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ تقوی کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ نے سفر کے موقع پر انہیں کیا نصیحت کی؟ اپنے لیے تقوی کو لازم پکڑو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج پر جانے والے لوگوں سے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ حج پہ آتے یمن سے اور بیت اللہ میں آ کر مانگنا شروع کر دیتے۔ ان کا خیال یہ ہوتا تھا ہم یہاں اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں اللہ ہی روزی دے گا، لہٰذا اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے کر آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے حج مالدار آدمی پر فرض ہوتا ہے، غریب آدمی پر تو فرض ہی نہیں ہے۔
تو زیادہ راہ لے کر آیا کرو، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہاتھ پھیلاتا رہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ یہ زاد راہ سفر کے لیے بھی، حضر کے لیے بھی، ہر زندگی کے موقع کے لیے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اور بھی نصیحت کی کہ جب تم چڑھائی پہ چڑھو تو اللہ اکبر کہنا، اور پھر آپ نے اس کو دعا بھی دی، اور دعا کیا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سفر کی مسافت لپیٹ دے، یعنی اس کا سفر مختصر کر دے، جلدی طے ہو جائے، اور اس کا سفر اس کے لیے آسان کر دے۔ مسافر کو چاہیے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ایسے لوگوں سے دعا کرائے جو کہ نیک ہوں اور زہد و تقوی میں ممتاز ہوں، اور ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے لیے خلوص دل سے دعا کریں اور انہیں تقوی کی اور دیگر نیک باتوں کی نصیحت کریں تاکہ وہ سفر میں اس سے غافل نہ ہوں۔ ہمارا اگلا باب ہے سفر میں دعا کرنا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 980، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کی اپنے اولاد کے خلاف دعا۔ اب مظلوم کی دعا تو اس شخص کے حق میں ہوگی جو اس کی مدد کرے گا، اور ظالم کے لیے وہ بد دعا کرے گا، یعنی جو شخص اس کی مدد کر رہا ہے اس کے لیے تو مظلوم دعا کرے گا اور ظالم کے لیے بد دعا کرے گا۔ تو مظلوم کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا میں اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سیدھی چل جاتی ہے اور اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، مظلوم غیر مسلم بھی ہو تب بھی اس کی دعا جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ دوسری بات، مسافر کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، اور اسی لیے حضرت علی کا آپ نے پیچھے دیکھا تھا کہ حضرت علی نے اپنی بخشش کے لیے دعا کی اور پھر ہنسے، اور ساتھ ہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اپنی بخشش کی دعا کی تھی اور ہنسے تھے۔ تو ہم نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، تو سفر میں بخشش کی دعا ضرور کرنی چاہیے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ کی اپنے اولاد کے خلاف دعا، باپ کی بد دعا اولاد جب تنگ کرتی ہے، اور اگر والد دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ماں کی اپنے اولاد کے حق میں بد دعا، کیونکہ ماں باپ نے بڑی محبت سے ان کو پالا ہوتا ہے، بڑی ان پہ جان ماری ہوتی ہے، تو ماں کا حق چونکہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنی ماں کے حق کے خلاف چلتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، تو ماں کی بد دعا جو ہے وہ بھی بڑی جلدی اسے لگ جاتی ہے۔ تو یہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس حدیث میں کیا پتہ چلا کہ ظلم کرنے سے اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سفر میں ضرور دعا کریں، سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ ہمارا اگلا باب ہے لوگوں سے خطرہ ہو تو اس کے لیے بچاؤ کے لیے کون سی دعا پڑھی جائے۔ ظاہر ہے جب آپ سفر کر رہے ہو، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ دشمنی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ حدیث نمبر 981، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں اور تیرے ذریعے سے ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں، لہٰذا تو ہی ان کافروں کے مکر کو ہم سے پھیر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تو یہ دعائیں پڑھتے، ان کا اہتمام فرماتے۔ اگلا باب ہے جب کسی منزل پر اترے تو کیا کہے۔ اب سفر کے دوران جب آپ اترتے ہیں، کسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں، اس وقت کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 982، حضرت خولہ بنت حکیم بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص کسی منزل پر اترے پھر یہ کہے: میں اللہ کے کلمات کے ذریعے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذالک۔ میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہ مخلوق کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، یہ مخلوق کوئی سانپ بھی ہو سکتا ہے، یہ مخلوق انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کسی ویران جگہ پر اترے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، حتیٰ کہ وہ اپنی اس جگہ سے کوچ نہ کر لے، اس جگہ سے چلا نہ جائے، تب تک اسے کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لہٰذا یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، صحیح ہے؟ تو یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو انسان بھی اس کی مخلوق ہیں، کیڑے مکوڑے بھی اس کی مخلوق ہیں، جانور بھی اس کی مخلوق ہیں۔ یہ دعا پڑھ لیجئے کسی ویرانے میں، تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے رخصت ہونے تک آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اگلا ہمارا باب ہے مقصد سفر پورا ہونے کے بعد مسافر کے لیے فوراً گھر واپس آ جانا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو مسافر کو اس کے کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سفر سے اپنا مقصد پورا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر لوٹنے میں جلدی کرے۔ اصل بات ہے، سفر میں انسان کو کوئی سکون تو نہیں ہوتا، سفر میں انسان کو سکون تو نہیں ہوتا، سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کے کھانے کے اوقات، آپ کے پینے کے اوقات، آپ کے آرام کرنے کے اوقات سب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ جو ایک سکون سے جو رہنا ہوتا ہے، کام کرنے ہوتے ہیں، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جب تک ہم سفر میں ہوتے ہیں ہم کوئی بھی تخلیقی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ سفر میں سکون میسر نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت کا خیال فرماتے ہوئے ہم پر یہ رحمت کی ہے کہ سفر کے دوران ہمیں نماز میں بھی آسانی دے دی ہے، نماز قصر کر دی ہے۔ تو جب کوئی شخص اپنے سفر سے اپنا مقصد پورا کر لے، جس مقصد کے لیے گیا ہے سفر کرنے کے لیے، اگر وہ تجارت کا مقصد ہے یا کوئی بھی اور کام ہو سکتا ہے، حج اور عمرہ کرنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تھے، یا آپ کسی اور مقصد کے لیے کسی جگہ علاج کرانے کے لیے گئے ہیں، جو بھی مقصد ہے آپ کا، آپ پورا ہو جائے تو گھر لوٹنے میں جلدی کریں۔ گھر ہی انسان کے لیے جائے سکون اور جائے پناہ ہے۔ تو بلا ضرورت انسان کو اپنے گھر سے زیادہ دیر دور نہیں رہنا چاہیے، اپنے گھر واپس آئے اور وہاں آ کر سکون حاصل کریں۔ سفر میں انسان اپنے اہل و عیال سے دور ہوتا ہے، اپنے دوستوں سے دور ہوتا ہے، اپنے کام نہیں کر سکتا۔ یہ میرا خیال ایسی چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو سمجھ آتی ہیں، اور شریعت کے بھی احکامات ایسے ہیں جو سارے ہماری فطرت کے مطابق ہوتے ہیں۔ مقصد پورا ہو جائے، گھر جلدی واپس آ جاؤ، سنت کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے کام بھی چلتے رہیں گے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اپنے گھر والوں میں دن کے وقت آنا مستحب ہے اور بغیر ضرورت کے رات کو آنا مکروہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر والوں کے پاس نہیں آتے تھے، آپ ان کے پاس صبح یا شام کو تشریف لاتے۔ اصل بات یہ ہے، اب آپ جب سفر کے بعد آپ آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ رات کو گھر میں نہ آئیں۔ اس دور میں اطلاع دینے کے ذرائع نہیں تھے، آپ اچانک گھر میں جاؤ، گھر والے آپ کے استقبال کے لیے تیار نہ ہوں، تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ گھر اطلاع دے کے جانا چاہیے تاکہ گھر والے آپ کے لیے دیکھیں جی کچھ اہتمام کر لیں، کوئی کھانے پینے کا اہتمام کر لیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیں، عورت اپنے شوہر کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ آنے والے کو بھی خوشی ہو اور گھر والوں کو بھی خوشی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ رات کو گھر نہ آؤ۔ باقی آج ہمارے پاس یہ ذرائع ہیں کہ ہمیں فون کے ذریعے اطلاع دے سکتے ہیں، بلکہ ہمیں
بڑے دن پہلے پتہ ہوتا ہے جی فلاں نے فلاں وقت آنا ہے، تو جب اطلاع ہو گئی پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے جب واپس آئے اور اپنے شہر کو دیکھے تو کیا پڑھے۔ آپ دیکھیں امام نووی نے کتنی باریک بینی سے ہر پہلو کو مد نظر رکھا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ کی احادیث آپ کے سامنے اکٹھی کرتی ہیں۔ یعنی جب واپس آئے اور اپنے شہر کو دیکھے تو پھر اس وقت کون سا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 987 حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آئے، یہاں تک کہ جب آپ مدینے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ آپ برابر یہ کہتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں 50 دن مدینے سے غیر حاضر رہے تھے، تو 50 دنوں کے بعد جب آپ آئے تو ظاہر ہے آپ کو اپنے شہر کی یاد ستا رہی تھی۔ دور سے دیکھا، مدینے کے پہاڑوں پر نظر پڑی تو آپ یہ الفاظ دہرانے لگ پڑے، آئبونا ہم واپس آ رہے ہیں، تائبونا توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ میں ملتا ہے کہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے، دور سے احد پہاڑ پر نظر پڑی، اتنی محبت دل میں آئی، آپ فرمانے لگے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مدینہ کے پہاڑوں سے بھی محبت تھی، مدینہ کے لوگوں سے بھی محبت تھی، ہر جانور سے آپ محبت کرتے۔ ابھی ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ اونٹ آپ کو دیکھ کے رونے لگ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کو چین آ گیا، اور پھر آپ کو اس کی بات بھی سمجھ آ گئی۔ تو جب آپ مدینہ کو دیکھتے، سفر سے واپس آتے تو وفور محبت سے میں نے آپ سے کہا کہ پہاڑ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے علاقے سے محبت تھی، تو لہٰذا جب انسان واپس آئے، آپ کو پتہ یہ بڑے فطری جذبات ہوتے ہیں، انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اللہ کا شکر کیجیے۔ جب انسان سفر سے واپس آئے اور اسے اپنا شہر نظر آنے لگے تو یہ کلمات پڑھنا شروع کرتے گھر واپس پہنچنے تک۔ کون سے کلمات؟ آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون۔ سفر سے آنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے اپنی قریبی مسجد میں آئے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھے۔ حدیث نمبر 988 حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ یہ جو آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے، یہ نفل بطور شکرانہ کے تھے، تاکہ انسان اللہ کا شکر کر سکے کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اور مومن کی یہ شان ہے کہ خوشی کے موقع پر وہ اللہ کا شکر کرے اور اس کی تسبیح اور تکبیر بیان کرے۔ مومن جو ہے ہر خوشی میں، ہر غمی میں کسے یاد کرتا ہے؟ اللہ کو۔ وہ خوش ہوتا ہے تب بھی اللہ کا شکر کرتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے تب بھی اللہ سے مدد لیتا ہے، تب بھی وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، خوشی میں بھی دعائیں کرتا ہے اور غمی میں بھی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، خوشی ہو تو تب بھی صدقہ کرتا ہے، یہ صدقہ شکرانے کے لیے ہوتا ہے، اور غمی ہو تو تب بھی صدقہ کرتا ہے، اور یہ صدقہ رد بلا کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا صدقہ قبول کر لے اور یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اللہ اس کو دور کر دے۔ تو مومن کے لیے تو ہر حال میں ہی خوشی ہے، غمی ہے، اسے اللہ کو یاد کرنا ہے، اسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے صدقہ کرنا ہے، اسے شکر کرنا ہے ہر حال میں۔ ہمارا اگلا باب ہے عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ حدیث نمبر 990 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو۔ یعنی ایک عورت اور ایک مرد کبھی بھی تنہائی میں اکٹھے نہ ہوں،
ہرگز اکٹھے نہ ہو، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس حدیث کی یا اس اصول کی جب ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اس کے کتنے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں پروفیسرز اور طالبات تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں، ہاسپٹلز میں ڈاکٹر اور مریضہ اکٹھے ہوتے ہیں، آفیسز میں افسر اور اس کی پرسنل سیکرٹری علیحدہ تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے جو غلط نتائج نکلتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان وہاں پہ اپنی کارگزاری دکھاتا ہے۔ یہ واقعات ہم اخبارات میں ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ، اور عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے۔ پہلا اصول کیا بتایا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ ہاں ایسی حالت میں کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار موجود ہے، اپنے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کوئی آدمی آپ کے ساتھ آپ کا محرم رشتہ دار ہونا چاہیے۔ تنہائی میں کسی کے ساتھ اکیلے نہ ہو۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں، اگر 2 آدمی ہوں اور 1 عورت ہو تب بھی انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، 2 عورتیں ہوں اور 1 آدمی ہو تب بھی انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ انسان بعض اوقات تیسرے انسان کی وجہ سے شرم کر لیتا ہے، لیکن جب 2-3 عورت اور مرد تنہا ہوں تو پھر تو شیطان ننگا ناچتا ہے وہاں پر۔ اور کوئی عورت محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، جا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ اب دوسرا اصول آپ نے کیا بتایا کہ کوئی بھی عورت 1 دن اور 1 رات کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ 1 دن اور 1 رات کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ تو حج کا سفر جو اتنا پاکیزہ سفر ہوتا ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی ذمہ داری ساتھ لگائی ہے، محرم کی پابندی کروائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات سفر میں بہت سے فتنوں کا ڈر ہوتا ہے، اور محرم اگر ساتھ ہوتا ہے تو ان فتنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جب آپ کی یہ بات ایک شخص نے سنی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا نام جہاد کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم جہاد چھوڑ دو اور جا کے اپنی بیوی کو حج کرا کر آؤ۔ یہ ہے عورت کا احترام جو شریعت نے ایک عورت کے لیے رکھا ہے۔ مرد اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا حج کے لیے، مرد اسے ہر جگہ تحفظ دے گا۔ جہاد کو چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو جا کے حج کراؤ، اور ظاہر ہے پھر انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر ہی عمل کیا۔ اب یہ جو ہم نے 2 باتیں اس حدیث میں پڑھی ہیں، ان میں سے جو پہلا معاملہ ہے کہ ایک عورت مرد کے ساتھ تنہائی میں ہرگز اکٹھا نہ ہو، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ ایسے موقعوں پر شیطان ان کو بہکا سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بہت فساد بپا ہوتا ہے کیونکہ گھروں میں شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ایک عورت اپنے ہی دیور جیٹھ یا کسی قریبی رشتہ دار کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے، یا ایک مرد اپنی ہی کسی سالی آدھی گھر والی کے دام محبت کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اب تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے چکر نے حالات کو زیادہ خراب کر دیا۔ کوئی بھی ٹی وی ڈرامہ دیکھ لیں، اس میں یہ سارے یہی چکر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا جو تھیم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، ایک لڑکی کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی، اب اس کی کسی اور سے دوستی ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ہی زندگی ساری برباد ہو گئی۔ تو شریعت نے ہمیں جو اصول دیے ہیں، جب ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت اپنے خامند کو چھوڑ کر کسی غیر مرد کے ساتھ، اور خامند اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی گرل فرینڈ کے ساتھ رنگرلیاں مناتا ہے، اور پورا معاشرہ بے سکون ہوتا ہے۔ تو لہٰذا گھروں میں بھی اس چیز کا اہتمام کیجئے، ورنہ بہت سے گھر برباد ہوتے ہیں، اور معاشرے میں بھی اس چیز کا اہتمام کیجئے۔ انہی کی وجہ سے جو بدکاری کے معاملات ہیں بہت زیادہ بڑھ گئے۔ سفر میں بھی کوشش کریں کہ 1 رات اور 1 دن کا جو سفر ہے
اس میں محرم ساتھ ہو. باقی اس سے جو کم سفر ہے، مثال کے طور پہ آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ کالج جا رہے ہیں، اس میں اس کی پابندی نہیں ہے. جس کو سفر کہتے ہیں وہ سفر جو ہے اس میں آپ کے ساتھ محرم ہونا چاہیے. آپ کسی انٹر سٹی جا رہی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہیں، وہ سفر اگرچہ 2-3 گھنٹے کا ہو، لیکن ہوتا یہ ہے راستہ بیابان ہوتا ہے، اور وہاں پہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے موٹر وے پر، حالانکہ وہ اتنی بڑی شاہراہ ہے، مین روڈ ہے، وہاں پر کتنے واقعات ہو گئے عصمت دری کے. تو ان واقعات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پابندیاں ہمارے لیے رکھی ہیں. ان پر عمل کرنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سفر کے معاملے میں یہ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، یہ جو ہمیں اذکار سکھائے گئے ہیں، یہ جو ہمیں نصیحتیں کی گئی ہیں اور آداب اور ہدایات دی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری کتاب کی جلد نمبر 1 ختم ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اب ہم جلد نمبر 2 شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما